من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب محبت میں پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبی اللہ لے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر لے خبر غافل اپنا ٹھکانہ یاد کر نال ماہی دے جو گزر رہا او زمانہ پردیسی پنچھی اڑ جانا اے پنجرہ خالی رہ جانا پردیسی پنچھی اڑ جانا گھر چھوڑ کے اصلی گھرانہ یاد کر اللہ رب العالمین حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ کوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حراء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی قابل قدر حاضرین محفل بالخصوص تشریف فرما پیکر اخلاص و محبت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر نصرت اقبال نشاہی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور دیگر معززین علاقہ آج دی خوبصورت تقریب بسلسلہ ایصال ثواب مرحوم مغفور رانا محمد صفدر صاحب جو رضائے الہی دے نال دار فنا تو دار بقا دی طرف کوچ کر گئے آج انہاں دے برادران نے انہاں دی ایصال ثواب دی تقریب نو سجایا توانو اور منو اللہ دی توفیق دے نال آنا نصیب ہویا دعا ہے ہن تک جو پڑھیا گیا
اور دعا تک جو پڑھیا جائے گا اللہ کریم تمام دے توسل دے نال مرحوم دی بخشش و مغفرت فرمائے، مرحوم دی آخرت دی منزل نو آسان فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں انشاءاللہ العزیز جو ٹائم میں دیتا گیا میں اندے اندر رہ کے اپنی بات نو جناب دے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے۔ یاران اسلام، ایک فطرتی تقاضا ہے، ایک چھوٹی جنی قیمتی چیز تو لے کے وڈی چیز تک اللہ کریم اپنے فضل دے نال جنوں جو بھی عطا فرما دے وے او دی کوشش ہوندی کہ میں ان دی حفاظت کراں، انہوں ضائع ہون تو بچاواں، ایدہ جتنا میرے والوں خیال ہو سکتا ہے میں ان دا اچھے طریقے نال خیال کراں۔ اور اللہ نہ کرے اگر وہ قیمتی چیز ضائع ہو جائے تو انسان کفے دست ملدہ نظر آندہ ہے، اظہار افسوس کردہ نظر آندہ ہے، پریشان نظر آندہ ہے، کھانا پینا ان دے واسطے مشکل ہو جاندہ ہے۔ وجہ کی باندھی یہ پریشانی دی پوچھا جاوے تو کہندہ جی میرے کل اے قیمتی چیز ہی تے ضائع ہو گئی ہے، اگر وہ جاندار فوت ہو جاوے او دا دکھ ہوندہ ہے، اگر وہ چیز غیر جاندار گم ہو جائے یا کوئی چور کھو کے لے جائے او دی اچھی طریقے نال حفاظت نہ کر سکی تے انسان کو تکلیف ہوندی ہے۔ ایک فطرتی تقاضا ہے، اللہ کریم نے اتنی عقل ہر انسان کو عطا فرمائی۔ اسی دنیا کے اندر نظر دوڑا کے دیکھنی ہے جتنیاں بھی قیمتی چیزاں نے اللہ سطح دیاں جیڑیاں نے انہوں نے ایک سائٹ تے رکھ لو، اس معمولی جی اس محفل کے اندر موبائل نو دیکھ لیے نا، ہر انسان کو موبائل موجود ہے۔ اگر کسی کو 10,000 والا بھی موبائل ہے تسی انہوں بھی دیکھو گے نا، موبائل لین تو بعد ان دا پہلا کام میں ہوئے گا ان دے اوپر پروٹیکٹر لگوائے گا، پیچھے ان دے کور خوبصورت لوے گا۔ تسی دیکھ لو وہ جندہ بھی موبائل دیکھو گے کور سادہ بھی ہوئے گا تو کور ضرور ہوئے گا۔ بیک انہیں بچان واسطے انہیں پاؤچ ڈال لیا ہے، سکرین نو خراشہ تو بچان واسطے انہیں اوپر پروٹیکٹر لگوایا ہے۔ اگر پروٹیکٹر نہ بھی لگوائیے تو کی خیال ہے اگر ٹچ موبائلوں نے لے لیا ہے تو اوپر پروٹیکٹر نہیں لگتا تو کی خیال ہے ٹچ کام نہیں کرے گا؟ کرے گا نہ لگوائیے کال آوے گی بھی سنی بھی جاوے گی کرانگے ہو بھی جاوے گی ٹچ کم بھی کرے گا، پیچھے انہوں پاؤچ نہ بھی پائیے تامی انہیں کم دینا ہے۔ لیکن اسی یہ سارا اہتمام کرنے ہیں الگ تو پیسے 200-300 لگا کے سارا اہتمام کرنے ہیں، وجہ کی یہ پیچھے کور اس تو چڑھانا ہے یار کی تے چریٹا نہ پہ جان، ساڑی پہ خراش لس ہونی چاہیے دیئے، ساڑی موبائل دی سکرین اے دے اوپر کی تے خراشہ نہ آ جان۔ اللہ نہ کرے موبائل میں ایک مثال دے رہی ہوں، موبائل ہاتھ دے اندر ہوئے تے ڈگ پوے او دا گلاس ٹوٹ جاوے، گل صرف گلاس جو ہوئے تے تسلی ہو جاندے کہ شکر ہے 100 چی کم نپڑ گیا، زیادہ نقصان نہیں ہویا، کوئی 100 دے کے پھر ایسی لگوا لوانگے۔ الغرض عرض کرنے دا مطلب ہے کہ کچھ چھوٹی جنی معمولی چیز ہے، بات میں لمبی اس تو نہیں کر رہا کیونکہ تھوڑے ٹائم دے اندر میں بات نو جناب دے سامنے رکھنا ہے اور بات نو سمجھان دی کوشش کرنی ہے۔ یہ بات ہر کوئی سمجھ گیا، ایک چھوٹا جنا موبائل ہے، ایک معمولی حیثیت رکھدا ہے، اس موبائل نے ساڑھے نال قبر وچ نہیں جانا، آخرت دی نجات دا فیصلہ کو موبائل دے ذریعے نہیں ہونا، کدے کل اچھا سی تے کدے کل ماڑا سی، کدے کل صاف سی تے کدے کل خراشاں والا سی، جہاں ساما دی ڈوری ٹوٹی تے انہیں ایتھے رہ جانا ہے۔ بلیے ایک معمولی جا موبائل اسی ایت حفاظت دا اتنا خیال کرنے اے دے ذریعے آخرت فیصلے نہیں ہونے تے ایمان تے ایسی قیمتی دولت اے دے ذریعے آخرت فیصلے ہونے نے، جیسی دنیا دیا قیمتی چیزاں دے حفاظت کرنے ہیں تے ایمان ورگی قیمتی دولت بھی سب تو بڑھ کے حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان تو بڑی قیمتی دولت کوئی نہیں، ایمان تو بڑھ کے قیمتی سرمایہ کوئی نہیں۔ ساڑیاں زبانہ تے جڑے شکوے رہنے رہے ہائے مارے گئے ساڑے کو کھان نو کچھ نہیں پین نو کچھ نہیں، بزرگ فرما دینے ککھاں دی کلی دے اندر بیٹھا ہوئے وہ دے کل کھان پین دا سامان میسر نہ ہوئے، لیکن اللہ کریم نے ایمان ورگی قیمتی دولت دیتی ہوئے تے انہوں شکر کرنا چاہیے، انہوں سمجھنا چاہیے میں زمانے دا امیر ترین انسانت ہو کہ اللہ میں نے ایمان والی دولت عطا فرما، اور ہوئے محلہ میں جو بیٹھا ایمان دی دولت تو محروم ہوئے، بزرگ فرما دے ان دے ورگا غریب اور لاچار بندہ کوئی نہیں ہے گا۔
تے جے اسی اپنی دنیاوی قیمتی چیزاں دی حفاظت کرنے ہیں نا تے آؤ ذرا اپنی قیمتی دولت جن نے ساڑے نال جانا ہے باقی ساریاں دولتاں دی ونڈی پہ جانی ہے جناب ضربہ تقسیمہ ہو جانیاں نے ایک پرانو اینا آیا دوسرے نو اینا آیا بہن دا حصہ اینا باپ دا حصہ اینا فلانے دا اینا پترہ تے تیاں دا اینا لیکن ایمان جڑی ایسی دولت نے ان دی تقسیم نہیں جے ہونی انہوں بچا کے رکھو گے تے تامی ساڑا اللہ نہ کرے دے دی حفاظت نہ کر سکے تے تامی ساڑا پتا تے آخرت دے دیاڑے جا کے لگنے نا پھر ایسا کیتا کی تے کھٹیا کی آج موقع ہے رانا سفتر صاحب دے اسحال ثواب دی محفل پہ آنے والے ہو میں آستان عالیہ قلعہ شریف کا کہ خاکروب ہوں دی حیثیت لکھ پیغام عرض کرنا چاہنا ہوا آؤ آج ساما دی ڈوری قائم ہے یہ دی ٹوٹن تو پہلا اسی اپنی قیمتی سرمائے ایمان دی حفاظت کر لئیے اس سونی دولت کو بچا کے رکھ لئیے اگر اندہ تحفظ کر لیا تے انشاءاللہ العزیز قبر وچ بھی موجاؤں لگیاں تے حشر وچ بھی موجاؤں لگیاں اور جیڑی اسی عام لوگ گل کر جانے نا جی ایک بیلی نو میں سمجھان لگ پیا کہ بلا میں انہوں کہنے لگ پہ بیلیا اے معاملات نے تیرے تھوڑا جنہ انہوں سائٹ تے نہیں کر دیندہ اس طرح چل کہنے لگا شاہ جی تو اڈی گل اپنی جگہ بجائے دنیا تے کڑا روز روز آنا مران گے تے ویکھی جائے گی عام لوگ کہہ جاندے ہیں مران گے تے ویکھی جائے گی اے جملہ کدے نہ بولیا جے یاد رکھ لینا لوہے دل تے لکھ لو یہ جملہ کدے نہ بولیا جے گناہگار جتنے بھی آسی یہ جملہ کدے نہ بولیا جے گناہ کر لو بچو لیکن اگر شیطان ورگلا کے لے جاوے پھر بھی یہ جملہ کدے نہ بولیا جے مران گے تے ویکھی جاوے گی نہ مطلب ہے تو اتنا دلیر ہو گئے تو فکر ہی کو نہیں رہ گئی یہ جملہ تے ابو جہل نے بولے سی جدو میرے آقا نے تبلیغ کی تھی فرمایا مر جانا ہی مرن تو بعد اٹھے گا حساب دے گا کہنے لگا مران گا تو ویکھی جاوے گی اسی تے الحمدللہ حضور تے امتیاں بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم و لیکن خوش نصیبم اسی حضور تے امتیاں اسی کوشش کریے اسی قدم اٹھائیے تے ایسے طریقے نال اٹھائیے سادہ رب بھی راضی ہو جاوے سادہ سونا محبوب بھی راضی ہو جائے اور اے ہوئی اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے ایمان لے کے آگئے ایمان لے کے آن تو بعد ساڑیاں کچھ ذمہ داریاں نے کیڑیاں ذمہ داریاں نے پڑھئے جی اللہ دا قرآن جی میرا خیال ہے کہ میں موضوع توڑی طبیعت دے خلاف چھیڑ بیٹھا ہوں جی بات سمجھ آ رہی ہے اور دل مطمئن ہو رہا ہے تو ذرا ذوق نال بولے سبحان اللہ میں مجبور کر کے گل سنان دی ترویت نہیں رکھ دا گل اونی سنا لو جنہی کو سنن دی خواہش رکھ دا مجبور کر کے سنایا تے کی سنایا بس میں انشاءاللہ دعا دی طرف ہی جا رہے ہیں اللہ مہربانی فرماوے تے جانا بھی تساں اودوں ہی اٹھ کے جدوں تساں لنگر کھا لینا تے ذرا اللہ دے فضل نال اللہ پاک نے بٹھا دیتا تے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا مولا حکم فرمایا کہتے نہیں اللہ بھی خیانت نہ کرو
چغلی طرح جو خیانت ہو جاوے گی فرمایا جدوں بھی بولنا یا رب دا قرآن پڑھنا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا اگر اس طرح کرو گے امانت دا خیال ہو جاوے گا اکھاں نال سونی چیز دیکھو گا امانت دا خیال ہو جاوے گا فرمایا خیال کرنا تہاڈا کم ہے بخش دینا میرا کم ہے امانت دا خیال کرنا تہاڈا کم ہے ہن میں ہر ایک بندے دا فیصلہ کیوں کرا میں اپنا کرنا میں تسی اپنا کرو تھوڑی دیر واسطے نظر جھکا کے ویکھ لیے نا پتہ لگ جاوے گا خیانت کتے کتے ہو گئی پتہ لگ جاوے گا بیلیو چے رانا صفدر صاحب چلے گئے نے ساڑھے عزیز و اکرم چلے گئے نے نا ٹرتے اساں بھی جانے ہیں نا کنے بیرے نے میاں صاحب نے فرمایا صدا نباغی اے بلبل بولے صدا نباغی بہاران صدا نباغی جناب اعلیٰ کوٹ مٹھن دا تاجدار بابا فرید غلام فرید آپ نے فرمایا کوئی من گیا رونق مکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل تریا کوئی پلیا ناز تے مخریاں وچ یہ دے اندر خیانت تو اپنے آپ کو بچائیے کدی مایوسی دا شکار نہ ہویا جے اللہ نے جے ایمان دیتا کریے ایمان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری لگی ہوئی سرکار تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے سرکار نے فرمایا صحابہ کے گل تے دسو لاجپالا حکم ہوئے فرمایا دسو کیڑا درخت ہے جڑا مومن دی طرح ہے کیڑا درخت ہے جڑا مومن دی طرح ہے صحابہ دی صورتحال ہوندی سی کہ حضور جدوں پوچھدے ہوندے سن اگر جواب آندا بھی ہوندا سی تے ادب نال ایہو ہی عرض کردے سن یا رسول اللہ اللہ جانے یا اللہ دا رسول کئی بندے نوں تے ایتھوں تربیت حاصل کرنی چاہیے نا کئی بندے نوں اپنا علم چھاڑن دا بڑا شوق ہوندا ہے میں کچھ ہے جاننا جڑا ہے نا مومن دی طرح ہے یہ مثل مومن ہے درخت ہور بھی بڑے نے پر سرکار نے کدا نام لیا بولو کھجور دے درخت دا ذکر فرمایا فرمایا اے جڑا کھجور دا درخت اے مثل مومن ہے کھجور نال تشبیہ کیوں دیتی اس واسطے ہور جڑے درخت نے اونا دے اوپر موسم اثر کر جاندہ ہے خزاں آیا تے پتے چڑھ گئے ٹینیاں خالی ہو گئیاں بہار آئی تے رونق آ گئی لیکن تسی کھجور دے درخت نو دیکھو گے حالات جیسے دیون اے دی حالت اکو جائی ہوتی ہے فرمایا ایمان والا جڑا ہے نا اے دی حالت ایک جیسی ہی ہوتی ہے خوشی ہوئے دیتا بھی کہنا شکر الحمدللہ کہ اللہ دی طرف آزمائش آ جاوے تے شکویاں دی زبان نہیں استعمال کردہ ہائے مولا ایک ہی بن گیا اسی لٹے گئے مارے گئے او اے ہوئی سمجھ دے جے خوشی رب نے دیتی تے ہن آزمائش دا موقع ہے شکوے دی بجائے سجدے دے اندر سر رکھ کرنا مالکہ جے تو انجی راضی ہیں تو میں بھی انجی راضی ہیں ایمان بڑی قیمتی چیز ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے دی کیفیت نو بیان فرمایا خیانت تو بچو ایمان اللہ دی دیتی ہوئی امانت رسول دی امانت کیڑی حضور دی تعلیمات او دا خیال کرنا اے حضور دی امانت دا خیال کرنا ہے
بھلیو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن دی مثال انجے جویں اونٹ دی نکیل او دے مالک دے ہاتھ وچ ہوندی نا اونٹ کڈا وڈا ہوندا اگر کسی نے ان دی نکیل پھڑی جدھر چاہے موڑ سکتا ہے ادھر چاہے ادھر موڑ لوے سیدھا لے کے جانا سیدھا چلا جاوے ادھر لے کے جانا تے ادھر لے کے چلا جاوے فرمایا جویں او نہیں نا بولدا تے مومن دی مثال بھی انجی انہوں اپنے مالک وال توجہ کرنی چاہیے مالک دی جویں رضا ہے مومن آکھے مالکا مہنجی رات تو کوشش کریے میں پیغام جو دینا چاہ رہا ہوں اپنے ایمان دا خیال کریے ایمان دا تحفظ کریے اور مشکلات زندگی دا حصہ نے اگر آ جاواں تے ان دی تلافی کرن دا ذریعہ ضرور تلاش کریے لیکن شکوے شکایتاں والی زبان استعمال کر کے مالک انہوں ناراض نہ کریے باقی رہ گئے مشکلات میں بات کر کے بات انہوں ختم کرنا ماں اللہ اکبر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ دے مقام تے صلح نامہ جو لکھیا گیا نا شرطاں لکھیاں گئیاں تے انہاں شرطاں وچ ایک شرط اے بھی لکھی گئی سی مکے والے کہنے لگے جناب صلح دے اندر بات ضروری ہوئے گی کہ آج تو بعد اگر مدینے وچوں کو بندہ تو اڈا اٹھ کے مکے غلطی نال بھی آ گیا تو ایسا واپس نہیں جائے کرنا تو انہوں قبول ہے سرکار نے فرمایا قبول ہے اور کہنے لگے جی جے مکے وچوں تو انہوں منن والا کسے طریقے بھی مدینے آ گیا تو ایسا مدینے رہن نہیں جے دینا ایسا واپس لے جانا جائے تو انہوں قبول ہے سرکار نے فرمایا قبول ہے حالانکہ اسی اپنے ذہن نال سوچئے تے آنے یار ایک ہی ہویا تساں اپنا بندہ لے جانا تے ساڈا بندہ تساں اوتھے رکھنا ہے اوتھوں آوے بھی ہو جڑا ساڈے منن والا تساں پھر بھی واپس لے جانا ہے صحابہ نو کوئی شکوک و شبہات ہوئے پریشان ہوئے لیکن سارے نے عرض کیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جاندے نے اسی نہیں جان رہے ٹھیک ہے ہون بہت زیادہ صحابہ ایسے سن جڑے مکہ پاک سن اونا دے اندر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن ایمان لے کے آن دی وجہ تو سنو جنہ ایمان نو قیمتی سمجھیا ایمان لے کے آئے نے تے گھر والیاں اونا دے پیریں چ بیڑیاں پا کے ہاتھ کڑی ہتھاں چ ڈال کے تے کمرے دے اندر بند کر دیتا کہ جنی دیر تک تو ایمان تو نہیں پھرنا تینوں سا کٹنا ہی نہیں سوچو کیا سانو ایمان دا اظہار کرن دی وجہ تو کدی انہاں مشکلاں دا سامنا کرنا پیا آج اسی یہ ضرور کرنے ہیں جب میں کربلا دے اندر اسی حسین پاک دے نال ہوں گے تو یہ کر دیں دے وہ کر دیں دے ساڑھے جذبات نے محبت ہے یار ہون اسی میدان کربلا دے اندر وہ منظر تے نہیں ویک سکتے پر حسین نے جو کربلا دے میدان دے اندر تعلیم دیتی ہے وہ دیتے عمل کر کے انہاں دی روح نو راضی ضرور کر سکتے ہیں جناب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع دی تلاش دے اندر کدو موقع ملے تو میں ہر شاید توڑا تے نکلاں جناب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیڑیاں توڑیاں ہاتھ کڑی توڑی اپنے گھر دا دروازہ توڑیا کسے طریقے نکل گئے مدینہ المنورہ وال توجہ کر لی پیدل ہی آ رہے اللہ پاک توفیق دے وے جب مکہ پاک تو مدینہ منورہ والے سفر کیتا جاندہ ہے آج بھی بڑی تیز گڑی بھی آوے 4.5-5 گھنٹے لگا دیں دی لیکن اس ویلے دا سفر اچھیاں نیمیاں گھاٹیاں تے کر کے آنا ہموار رستہ بھی کوئی نہیں پھر عرب دی گرمی بھی انتہا دی گرمی ہے ذرا تصور کرو عاشق دیاں پیرا بچے ہوئی بیڑیاں نے بس درمیانی تعلق ٹوٹا ہویا ہے ہاتھاں بچ بھی ہوئی نے بس درمیانی تعلق ٹوٹا ہویا ہے پیرا بچوں بھی خون جاری ہاتھاں بچوں بھی نما نما خون نکل دائی پیدلی سرکار دے پوچھے والے آ رہے نے تسی اندازہ لگاؤ کتنے دن لگے ہونے لے دے چہندے جدو مدینے پہنچے صحابہ کہتے ہیں ایسا ابو بصیر دی کیفیت نو ویکھے یار جتھے پیر رکھ کے اٹھا دے خون دے تھپے لگ جاندے مدینے والے ابو بصیر دی کیفیت نو ویکھ کے حیران رہے اکھاں وچوں بے ساختہ آنسو آئے صحابہ کہتے ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو سرکار نو ویکھے یار انہاں دی اکھاں وچوں بے ساختہ آنسو جاری میرے آقا نے جب اپنے غلام دی حالت نو ویکھیا میرے آقا نے اپنی رحمت والے بازو کھولے فرمایا غلام آیا جا ساڈے واسطے کتنی تکلیفاں برداشت کیتیاں آ جا محمد سینے نال لگ کے اپنی پوری منہ کھا لے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دی بارگاہ
اللہ علیہ وسلم نے مکے کو آنے والے فوجیوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جڑا میں وعدہ کیتا سی میں وعدے تے پورا عمل کراں گا۔ کہ ابو بصیر مکے وچوں آیا ہے میں اپنے کول کدے بھی نہیں رکھاں گا، تھوڑے حوالے کرنے والا۔ اہل محبت ذرا توجہ نال سنیا جے، میرے آقا نے روتے ہوئے ابو بصیر کو قریب کیتا، میرے آقا نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا غلام میں تیری مشکل بھی جاننا، تیری پریشانی بھی میرے سامنے پر میں وعدہ کیتا ہویا سی، مینوں واپس جانا پینا۔ اللہ کے نبی نے فوجیوں نے فرمایا ابو بصیر لے جاؤ، میں وعدے کے مطابق تواڈے حوالے کرنا وا۔ صحابہ بھی خاموش ہو کے منظر دیکھی جاندے نے، ابو بصیر انہاں دے نال جا رہے، کبھی مڑ کے سرکار دا رخ ویکھدے نے، کبھی اگے ویکھدے نے۔ میرے آقا نے فرمایا غلاما پریشان نہ ہوئی، ایک ویلا آئے گا تیرے تک میرا پیغام ضرور آئے گا، یہ گل یاد رکھی میرا پیغام تیرے والے آئے گا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دی حدود وچوں لے کے نکلے نے، انہاں فوجیاں وچوں فوجی بولا کہ لڑا کتے واسطے آیا سے، یہ لوگ رکھے آئی کوئی نہیں، اگر اتنا پیار کرتا تے وہ اپنے کول رکھ لینا، کدے بھی سارے حوالے نہ کر دے۔ انہاں طرح طرح دیاں گلاں کر کے ابو بصیر دے ایمان نوں کمزور کرنے کی کوشش کی۔ جناب ابو بصیر آپ نے فرمایا چپ کر جا، میرے نبی نے مینوں واپس گھلیا ہے، تھوڑیاں گلاں دی وجہ تو میں کمزور نہیں ہونے والا، میرا ایمان ہور پختہ ہو گیا ہے، مینوں اج پتہ لگ گیا ہے میرا نبی وعدے دا بھی پکا ہے۔ مینوں نعرہ تکبیر، پتہ لگ گیا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ مینوں پتہ لگ گیا میرا نبی تے وعدے دا بھی بڑا پکا ہے۔ ہائے ہائے یہ گلاں ایویں نہیں جی ہوندیاں، مشکل بھی انہاں دی سامنے رکھو تو پھر محبوب دے فیصلے نو خوش ہو کے قبول کر لینا۔ لے چلیے پھر قصور بابے بلے شاہ دی نگری سے، اونچا دے بولے لا۔ حضور بابا بلے شاہ سرکار آپ نے فرمایا اگ تے عشق دوویں برابر، پر عشق دا سیک وڈیرا، اگ ساڑے ککھ تے نیلے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو نیتے پانی، دس عشق دا دارو میرا۔ بلے شاہ اوتھے کھجنی جو سجدی، جتھے عشق نے لایا ڈیرا، جتھے عشق نے لایا ڈیرا۔ اور سلطان العارفین آپ نے فرمایا انہاں لوگاں دی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا عاشق ہوئے تے عشق
چپ کر جاؤ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے جی میں رکھے ہوئے رہنا جے سرکار نے میں نے واپس بھیجا تو میں جاواں گا تکلیفاں دی گل رہ گئی کہ یار جے انجی راضی ہے تو میں بھی انجی راضی ہے آئے ہائے تھوڑا جنہ اگے گئے تھے آپ نے ایک ڈاکو دی او جڑا فوجی نال سی نا ان دی تلوار بڑی طرح مار دیتی دوجا جان بچاندہ ہویا ہی نس گیا ابو بصیر سوچی پہ گا جے میں مکے گیا تو پھر وہی مسئلہ بننا ہے مدینے گیا تو نہ واپس لے جانا تو میں نہ اوتھے جانا وا نہ ایتھے جانا وا العیس نامی ایک آبادی سی کول جنگل سی نال ہی اوتھے نہر بھی ایسی واہ لمبی چوڑی سوچیا بھی ایتھے ہی وقت گزارنا وا بھوک لگنی تے پتے کھا لینے پانی پی لینا وقت گزارنا ہن جیڑا بھی صحابی مکے وچوں نکلدا ہے نا مدینے نہیں آندا پتہ لگ گیا کہ ابو بصیر جنگل دے کول رہندا ہے مدینے گئے تے واپس آنا پڑنا چلوں دے کول ہی چلنے ہیں جویں جویں کوئی نسیوں دے کول آ جاوے جویں جویں کوئی نسیوں دے کول آ جاوے حتیٰ کہ 300 صحابی اوتھے اکٹھے ہو اونچا بولو نا 300 صحابی اکٹھے ہو ہن اتفاق کیسا کہ جتھے 300 صحابی بیٹھے نے نا اوتھوں قریب تو ہی مکے والے دے قافلے لنگ دے نے انہاں صاحب لائے بھی انہاں سانوں بڑا تنگ کیتا ہاسا انہاں دے قافلے نو پریشان کرنا انہاں نو پریشان کرن لگ پے مکے والے سوچن تے مجبور ہو گئے کہ جے اے مدینے جان تو چلے اسی واپس ہی لے آئیے وعدے دے مطابق اے جاندے بھی نہیں ایتھے بیٹھے نے اسی ایتھوں انہاں نو کچھ کر بھی نہیں سکتے ساڈے مال نو بھی خطرہ ہے تے کیوں نہ ہوئے اسی شک توڑ ہی دئیے اے ختم ہی کر دئیے اسی یہ کہہ دیا جڑا مرضی آوے جاوے سانوں کوئی مسئلہ نہیں گا جڑا رہنا چاہے روے جڑا جانا چاہے جاوے ساری پریشانی ختم ہونی چاہیے ہن ابو بصیر جڑے سب تو پہلے اوتھے بیٹھے ہوئے سن ہن جدوں یاد رکھے جی جدوں مدینے وچوں نکل رہے سن سرکار نے فرمایا سی تیرا پیغام تیرے ول میرا پیغام آوے گا ہن 300 صحابہ کو مہینے وچ تے اکٹھے نہیں نہ ہو گئے کوئی وقت لگا اونی دیر نو ابو بصیر بھی بڈھے ہو گئے اور انہاں دی طبیعت خراب رہن لگ پئی صحابہ کہتے سن ابو بصیر لگدا تیری طبیعت اس نوعیت تے آ گئی تو زندہ نہیں بچنا تیری کیفیت دس دی کہ تو زیادہ دیر زندہ رہنے والا کوئی نہیں ابو بصیر کا ایمان دیکھا تھے آپ انہوں نے فرماندے ہوندے سن بیلیو میں جدوں مدینے شریف وچوں نکلیا سا سرکار نے مینوں فرمایا سی کہ میرا پیغام تینوں پہنچے گا اجے آقا دا پیغام نہیں آیا مینوں پتہ ہے آقا دا پیغام ضرور آئے گا جڑی آقا دی زبان وچوں گل نکل جاوی ہو کے رہنی ہے مینوں اونی دیر تک تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی کہنے لگے آقا دا پیغام ضرور آوے گا ادھروں کافرہ دا وفد سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا کہنے لگے کہ تواڈے غلام ہوتے بیٹھے تنگ کردے نے اسی شک توڑ رہے ہیں اسی اپنی شرط نو ختم کر رہے ہیں انہاں نو کول بلا لو اسی واپس نہیں لے کے جاواں گے میرے آقا نے فرمایا اے صدیق کی خاطر لے کے آ جا لے کے آ صدیق لے کے آئے میرے آقا نے اپنے ہتھاں نال لکھیا او ہاتھ جنوں رب اپنا ہاتھ آکھے میرے کافر جیڑا وقت آکھے ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میرے آقا نے اپنے ہتھاں نال ابو بصیر کے نام خط لکھیا غلام دی ڈیوٹی لگائی فرمایا جا لے جا ابو بصیر نے میرا خط دے دے انہاں غلاماں کو کہہ دو حضور فرما رہے واپس آ جاؤ غلام خط لے کچھ مقام تے پہنچے ابو بصیر کے نام کا خط پھر خط لکھنے والا بھی عام نہیں لے کے جانے والا بھی عام نہیں اور جدے والے کی آئے وہ بھی عام نہیں جدے والے کے آ وہ بھی عاشق جڑا لے کے گیا وہ بھی عاشق اور جنہیں لکھیا نبیان رسول اور تیرا تو میرا غمخار آقا ہے سدرۃ المنتہا دیا بلندیاں پار کرنے والا کوئی فلک اٹھتے رہ یار گیا کوئی جا ستراتے ہار گیا ایک کھالی زلفہ والا سیدنا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا آقا نے خط لکھیا جاؤ ابو بصیر نے دے دے ابو بصیر دی آخری کیفیت نزا دی حالت لیکن کہندے نے کھلی رکھی ہے میں لینا والی باری تو پھر ویلے آہاں سوڑے آئے صحابی سرکار دا خط لے کے ابو بصیر نے کول پہنچے جناب ابو بصیر مجھے تو پتہ لگا سرکار دا خط آیا ہے خط پکڑ کے اکھا نال لگا دینے اٹھ کے کہتے
سرکار نے فرمایا واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. پھر ابو بصیر کو واپس سے نہ پہنچیا گیا. آقا دے خط نو ویکھ کے خوشی نہیں ہوئی کہ انہاں دی روح پرواز کر گئی. پر بیلیو ذرا ایتھے رک جاؤ 2 منٹ واسطے. انہاں دی مشکلات نو ویکھو. او چاہندے تے ایمان اگر اللہ معاف کرے کمزور ہوندا آندے چلو یار جویں آندے اوویں کر لینے سانو کی اسی تکلیفاں برداشت کریے. اج لوگ کہندے جی اسلام تے چلنا ہی بڑا اوکھا ہے بڑا مشکل ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. بیلیو اسلام دے اندر تے سہولتاں ہی سہولتاں نے مشکلات ایسا خود پیدا کیتیاں نے. آؤ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات والا جائیے. زندگی بڑی مختصر ہے بڑی تیزی نال گزرتی جا رہی ہے. اور حضرت میں تے بات کہنا ہونا وا دنیا تے آن دی ایک ترتیب ہے. پہلے مائی باپ نے پھر بچے نے. ایسا کدے نہیں ہویا کہ بچے پہلے آ جاتے ماں باپ بعد چاہ. دنیا تے آن دی ایک ترتیب ہے بیلیے پر دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں. صحابہ نے مارا برداشت کیتیاں تکلیف برداشت کیتی اور قیامت تک آن والے ساڑھے ورگے لوگوں نے دست دیتا کہ ایمان نو کمزور نہ کرے آجے. یہ بڑی قیمتی دولت جے بڑا قیمتی سرمایہ جے. اگر انہوں ضائع کر جاؤ گے نقصان اٹھاؤ گے. آؤ اپنے اعمال دا محاسبہ کریے. دیکھو نا تسی کنی دیر تے بیٹھے میں تو پھر لیٹ آیا ہوں. تسی شام تو مگر زور تو بعد تے بیٹھے ہو. ہن اگر پوچھا جائے نماز سارے پڑھی ہے تے ایویں جنہیں بیٹھے 1 یا 2% ان کے نماز پڑھنا وقت بھی دیتا ہے. تو بلیو کیوں نہ ہوئے لیکن ہن معاملہ چھوڑ کے سی بیٹھے ہیں. ارادہ کریے سا 5 وقت نماز پڑھنی ہے. کہو انشاءاللہ. اجے بھی کئی چوپنے کی تو قبول ہی نہ ہو جائے. ہاں 5 وقت نماز پڑھا گے یہ ساڑھے اوپر فرض ہے. اللہ کریم نے ویکھو نا سانو صحت دیتی ہے سب کچھ دیتا ہے. کدی نعمتاں دے غور کریے نا وڈیاں وڈیاں نعمتاں چھڈو ہے وجود وچ نظر مارو نا. اکھ ہے نا اکھ یہ دے اوپر جڑا ماس بند کرنا تے آ جاندا ہے. یہ کوئی چھوٹی دولت اگر محسوس کرنا تے 1 منٹ ہاتھ رکھ کے ویکھو نا کوشش کرو چکن دی انگلاں دا وزن چ کیچے کنی تکلیف ہوے گی. او انگریز جی دی اکھ دی اوپر والا جڑا ماس ہے نا قدرتی طور تے ڈگ پیا. علاج کروایا تے ٹھیک نہ ہویا بڑا پریشان. دہائیاں دیندا سی کہندا سی میرا کو سارا مال لے لوے تے اے جڑا سسٹم ہے نا میرا کو بحال کر دے. کتھوں بابا جی میں بڑا ماڑا جب میں لٹیا گا ماریا گا میرے کو کچھ نہیں ہے گا. بابے ری کہنے لگے پترا روپیہ 10 لاکھ لے لا تے اپنے 2 ہتھاں چوں 1 ہاتھ لا کے دے دے. لے بابا جی میں تو ٹنڈا ہو جاؤں. میں تو نہیں فرمایا 10 لاکھ ریٹ لایا میں نہیں دینا جی. اے 2 کان 1 کان نہیں لا دے ایویں ریٹ لا دے گا مختلف چیزاں دے. چل آ لا دے آ لا دے. کہنے لگا جی مینوں پیسے نہیں چاہیے مینوں اے مال چاہیے. گلاں کر کر کے بزرگاں فرمایا او چلیا کروڑاں دی جائیداد نال لئی پھرنا اجے انا مینوں رب دیتا ہی کچھ نہیں اجے اگے مینوں رب دیتا ہی کچھ نہیں. تو بہت اللہ نے نوازیا ہے. رزق جو مقدر دے اندر ہے اس کو ملنا ہی ہے. اگر کوئی دکاندار ہے نماز دا ٹائم ہو جاوے تو دکان بند کر دے. تواڈے مقدر دا رزق ہویا تے کسے کنڈا کھڑکا کے بھی کہنا آئیں یار دکان کھولی منو شاہ دے دے. تو جے نہیں تو بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں آنا. نماز بھی پڑھیے دیگر معاملات دا خیال بھی کریے. اے دے اندر ہی بہتری ہے اے دے اندر ہی ساڈے ایمان دا تحفظ ہے. اللہ کریم سانو اپنے ایمان دا تحفظ کرن دی توفیق عطا فرمائے. معاملات دے اندر سلجھاؤں پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے. مرحوم دے اللہ بخشش و مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.